بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو ہماری جو زندگی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، سارا کچھ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اور دیکھیں جو ہم سے پہلے لوگ تھے ان کے اوپر بڑی سختیاں آتی تھی، بڑی تکلیفیں، بڑا کچھ انہوں نے برداشت کیا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ آسانیاں کیا مطلب ہمارے اوپر وہ تکلیفیں نہیں ہیں جو ہمارے سے پہلے لوگوں کے اوپر تھی۔ اب یہ کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمیں ہر وقت پریشانیوں کے لیے یا اس طرح کا کوئی بھی جو تکلیف آ گئی، مال کا نقصان ہو گیا یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھنا چاہیے۔ کیوں تیار رکھنا چاہیے؟ آپ نے پورے قرآن کے اندر نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آزمائش کر کے اس بندے کو نکھارتے ہیں جس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نے سورۃ بقرہ کے اندر ہم نے طلوت کا واقعہ پڑھا، جلوت کا واقعہ پڑھا نا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہر سے آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پکوں کو، جو پکے سچے تھے، اللہ نے ان کو نکھار دیا۔ تو آزمائش ہر بندے کے اوپر آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ سورۃ بقرہ کے اندر کیا ہے وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پھر اللہ نے اینڈ پہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے تکلیف آ گئی؟ اب آپ نماز پڑھنے والے ہیں، آپ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، آپ کا دن ذکر میں، شکر میں گزرتا ہے، آپ ہر چیز کا دھیان رکھتی ہیں، آپ عبادت گزار ہیں، آپ راتوں کو بھی جاگتی ہیں، آپ تہجد بھی پڑھتی ہیں، آپ قرآن کے ساتھ بھی جڑے ہیں، پھر آپ کے اوپر تکلیف آ گئی، آپ کے مال کے اندر نقصان ہو گیا، کوئی بھی مسئلہ آ گیا، تو اب آپ کہیں کہ اللہ سے شکوہ کریں گی کہ اللہ یہ تکلیف میرے اوپر کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تکلیفیں آنی ہیں، تکلیفیں زندگی کا حصہ ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تمہارے اوپر خوف مسلط ہو جائے گا، کبھی تمہاری کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جائے گا، کبھی تمہیں تمہارے مالوں کے اندر اللہ نقصان کر دیں گے۔ خوشیاں بھی ملتی ہیں، کبھی آپ دیکھیں نا، کبھی اچانک خوشی مل جاتی ہے کہ انسان اس قابل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی ایسے سن لیتا ہے کہ وہ فقیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو امیری عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے خوشیاں ملتی ہیں ایسے ہی غم بھی ہیں۔ تو یہ نہیں ہمیں سوچنا کہ ہم تو اللہ کو ہر وقت یاد کرنے والے ہیں اور ہمارے اوپر حالات کیوں آئے۔ اب دیکھیں کہ جو تکلیف حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر آئی، کسی کے اوپر آئی؟ کتنے اللہ کے پیارے تھے، کتنا اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے جسم کے اندر ان کو ایسی بیماری آئی کہ جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا شکر کرنے والے، اللہ کو بھولے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان کے اوپر کیا تکلیف آئی؟ ہم میں سے کسی کو آئی وہ تکلیف؟ ایسی تکلیف آئی جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، اولادیں مر گئی، سارا کچھ جو کچھ تھا ختم ہو گیا، بیویاں چھوڑ کے چلی گئی۔ پہلے زمانے میں آپ کو پتا کتنی شادیاں ہوتی تھی، بیویاں چھوڑ کے چلی گئی، صرف ایک بیوی پاس رہی، اس نے خدمت کی۔ ٹھیک ہے، ہمارے اوپر تو اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر وہ دعائیں بھی بتا دی ہیں۔ کیا دعا پڑھی تھی؟ اب تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو کتنی پیاری ان کی دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ آپ سب کو یاد ہے دعا حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا؟ ان کو جب بیماری تھی، جیسے کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی لا علاج بیماری، جیسے کوئی ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں نا کہ اب ہمارے پاس اس بیماری کا کوئی حل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا آپ دعا کریں، تو دعا وہ اینڈ پہ کہتے ہیں ہمیں تو ہر ٹائم اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اتنی پیاری انہوں نے دعا قرآن مجید کے اندر ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربی، اے میرے رب، ہمیں ایسی دعا کرنی ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ مجھے تکلیف نے چھوا، اللہ مجھے بیماری نے چھوا، اللہ تو ہی ہے سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ پھر اللہ نے کیسے ان کی تکلیف کو دور کیا۔ اور دیکھیں ہم تو نشکرے ہو جاتے ہیں نا، ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہم تو بلکہ اللہ سے گلے کرتے ہیں، اللہ ہم تو تیرا ذکر شکر کرنے والے ہیں، اللہ ہمارے اوپر بیماری آ گئی، اللہ ہمارے اوپر تکلیف آ گئی، اللہ ہمارے مال کے اندر نقصان ہو گیا۔ تو ایوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، کتنی تکلیف آئی ان کے اوپر، اور ان کے جسم کے اوپر کیڑے پڑ گئے، اور کیڑوں کو نیچے سے زمین سے پکڑ کے اپنے اوپر دوبارہ رکھتے تھے اور کہتے تھے یہ خوراک ہے تمہاری، کھاؤ۔ ہم کر سکتے ہیں؟ ایک چیونٹی ہمیں کاٹ لے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی دعا جو نقل کی ہے، کوئی بھی بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے، تو اس کے لیے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حالات آتے ہیں، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، اللہ نے فرما دیا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تکلیفیں آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، کبھی اولاد ستائے گی، لیکن آپ دعا کریں گے تو اللہ ہو سکتا ہے اولاد کو کتنا فرما بردار بنا دے۔ کبھی رشتے نہیں ہوں گے، آپ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کہاں سے کیسے آپ کے گھر میں رشتے بھیج دے، کہ کئی چیزیں ہمیں مانگنے سے ملتی ہیں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے اوپر کیسے حالات آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اگر آپ کے اوپر حالات اس طرح کے آگے ہیں، اللہ دور کرنے والے، آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے دور نہیں جانا، کفرانہ کلمات نہیں کہنے کہ ہم ہی اللہ کو ملے ہیں، ہمارے اوپر ہی حالات آنے ہیں، اس طرح کے لفظ نہیں کہنے، بلکہ اللہ کے اور قریب ہونا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر حالات دیکھیں کیسے آئے، لیکن ان کے والد صاحب نے کیا کہا، فَصَبْرٌ جمیل۔ حالات ان کے اوپر آئے، والد نے بھی کتنا صبر کیا، ٹھیک ہے، فَصَبْرٌ جمیل، انہوں نے کتنا صبر کیا، والد صاحب نے اتنا پیار کرتے تھے، اللہ نے ان کے اوپر آزمائش بھیج دی، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا دور کر دیا اپنے باپ سے، اتنا دور کر دیا، کہاں سے کہاں، کیسے کتنے سخت حالات آئے، کیا کچھ ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اللہ نے ان کو آخرکار اس مرتبے تک پہنچانا تھا، اللہ نے ان کو آخرکار مصر کا بادشاہ بنانا تھا۔ تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، اس میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، قرآن کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، اور کتنی پیاری دعا ہے نا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ اگر تکلیف آئی ہے نا، نظر بھی لگی ہے نا، تو اللہ کے حکم غیر نہیں لگ سکتی۔ اگر کچھ بھی معاملہ ہوا ہے نا تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے وہ کتنی پیاری دعا ہے نا، آپ نے یہ پڑھنی ہے کہ کل لن یصیبنا، اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے، کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کیا ترجمہ ہے اس کا، کہ ہمیں کوئی پریشانی تکلیف نہیں آ سکتی، ہمارا یقین ہے نہیں آ سکتی، لیکن اگر آئے گی تو کسی کی وجہ سے نہیں، اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کی طرف سے آئی، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے اللہ پر، کہ اللہ نے اگر حالات بھیجے ہیں تو اللہ ہی اس پریشانی کو، اس تکلیف کو، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ ہی دور کرے گا، اور پھر اللہ سے اور جڑے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ ہم تو اپنے سارے، ہم تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ یہ تکلیف، یہ پریشانی کو ختم کر سکے، اللہ ہم تو سارا معاملہ تیرے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ہم تو اپنے سارے معاملے تیرے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بس آپ نے پکارنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ دیکھیں کہ کیسے حالات ہیں نا، جب غزوہ احد ہوا ہے تو کیسے حالات تھے کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70، اب 70 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ 70 صحابہ اتنے پیارے پیارے اور سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، پھر کیا ہوا جب یہ غزوہ احد ہوا اور صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور کچھ وجوہات ایسے ہو گئی تھی کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن انہوں نے جگہ بھی چھوڑ دی کہ اب ہمیں فتح ہو گئی ہے تو ہم جو ہے اب اس حکم کی ضروری نہیں ہے کہ اب ہم مطلب کہ جگہ چھوڑ دی، انہوں نے آپ کے حکم کو اس وقت اتنا ذہن میں نہیں رہا۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ سارے مال غنیمت سمیٹ رہے تھے کہ کافروں نے دوبارہ سے آ کر حملہ کیا، جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اب لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ پھر ابھی یہ جو ان کو فتح ہو گئی اور یہ تھوڑی دور گئے کافر، تو ان کے دل میں خیال آیا ہمیں اور جا کے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے، اور زیادہ ان کے ساتھ برائی کرنی ہے اور برا سلوک کرنا ہے، یہ تو تھوڑے شہید ہوئے، ہمیں اور ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے سوچا یہ واپس آئے، اور واپس آنے سے پہلے کسی نے خبر دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ اللہ کے رسول وہ پھر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب سوچیں کیا کیفیت ہوگی کہ صحابہ کرام کو اتنے زخم آئے ہوئے تھے نا، اتنے زخم تھے، اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، صحابہ کرام کو بھی بڑی چوٹیں لگی، بڑے زخم آئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا کہ کہاں ہے غزوہ بدر والے، کہاں ہے غزوہ بدر والے،
کہ کتنی تھوڑی تعداد تھی، 313 اور کافر 1000 کی تعداد میں تھے. آپ نے ایسے جو تھا واز کیا صحابہ کرام کے ذریعے، کہا کہ اعلان کرو اور سب کو اکٹھا کرو. پھر وہ سارے جو صحابہ کرام تھے زخموں سے چور چور تھے، کسی کی ٹانگ خراب ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، لیکن پھر کیا ہے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے. تو جب اکٹھے ہوئے تو ادھر سے وہ آئے ہی نہیں، وہ نہیں آئے. کیوں؟ ان کو پتا چل گیا کہ وہ پھر مسلمان پھر لڑائی کے لیے تیار ہے. تو اس سے وہ دوبارہ لڑے نہیں، لیکن ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. واقعی یہ اتنی ان کی حالت خراب ہے، زخموں میں یہ سارا ان کا برا حال ہے، اور اس کے باوجود پھر لڑائی کرنا چاہتے ہیں. وہ تو آئے تھے، آنے لگے تھے کہ ان کے اوپر اور حملہ کرے، لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ آئے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تکلیف تو آئی، وہ تو شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ یہ آیت آپ کو بتانے لگی تھی. انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی تھی جب آپ سے سب نے کہا تھا نا کہ اٹھو دوبارہ لڑائی کرنی پڑے گی ہمیں، کیونکہ وہ دوبارہ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. صحابہ کرام زخموں سے چور چور، لیکن انہوں نے یہ کہا. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سورۃ توبہ کی آیت ہے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھا تھا حسبی اللہ، ٹھیک ہے نا، حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو کچھ بھی کوئی بھی پریشانی ہے، کچھ طرح کے پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہمارے ساتھ، ہم زندگی کے اندر بہت سارے معاملات. دیکھیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو زندگی میں کسی کو کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پریشانی کا شکار ہے. آپ کوئی بتا دیں کوئی زندگی میں بالکل مطمئن ہو، جس کو سارا کچھ مل جائے. تو کوئی نہ کوئی کمی ہماری زندگی میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن خیر والی آئے. یہ آپ کیونکہ پتہ کیوں؟ یہ جو کمیاں ہوتی ہیں ہمیں اللہ سے جوڑتی ہیں، کمیاں ہمیں اللہ سے جوڑتی ہیں. ہاں لیکن جو بھی تکلیف آئے خیر و عافیت والی، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہم اس قابل نہیں، اللہ معاف کرے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی پیاری دعا ہمیں فرمائی ہے کہ اللہ سے عافیت مانگو. اللہم انی اسالک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. ہم بڑے کمزور ہیں، بیماری آئے پھر گھبرا جاتے ہیں، غربت آئے پھر پریشان ہو جاتے ہیں، جان کا نقصان ہو جائے، کچھ بھی ایسا ہو جائے تو ہم بڑے کمزور ہیں. اللہ سے ہمیں عافیت مانگنی چاہیے. لیکن اگر کوئی پریشانی زندگی کے اندر آ گئی تو کفرانہ کلمات نہیں کہنے، بلکہ اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. جب آپ اللہ سے مدد مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پریشانی کو جو ہے وہ دور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد. آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. کانٹا چبھتا ہے. پھر یہاں تک ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی چیز تھی آپ کے پاس، آپ نے کہیں رکھ دی، اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا کہاں رکھی، آپ کو اس ڈھونڈنے پہ بھی اجر مل رہا ہے. ہمارا تو یہ ہے نا دین، ہمارا یہ دین ہے کہ آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی اس پہ بھی اجر مل رہا ہے. اور آپ دیکھیں جب پریشانیاں آتی ہیں نا، اب دیکھیں ایک حدیث ہے جس میں آپ سے ارشاد میں ابو طلحہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ کیا ہوا کہ ایک دن وہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے نا، وہ واپس آئے، ان کا بیٹا بیمار تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بیمار تھا. تو جب واپس آئے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے، رات کا ٹائم ہو گیا تھا. بیوی نے کہا کہ وہ سویا ہوا ہے، اور بیٹا فوت ہو چکا تھا. تو انہوں نے نا شوہر کو کھانا دیا کہ میرا خاوند تھکا ہوا آیا ہے. انہوں نے اپنے شوہر کو کھانا دیا. کھانا دینے کے بعد ان کے شوہر نے مطلب خواہش کی اپنی بیوی سے ملنے کی. انہوں نے ہم بستری بھی کی. اچھا، بیوی نے پھر نہیں بتایا، سوچے کہ کیا کیفیت ہوگی ماں کی. لیکن کیونکہ شوہر تھکا ہوا آیا تھا تو اس کی خواہشیں پوری کر رہی تھی. اب کیا ہوا، جیسے ہی وہ مطلب کہ فارغ ہوئے تو انہوں نے نا کہا کہ اپنی بیوی نے شوہر سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت ہو کسی کی، تو دیکھیں کتنا پیارا طریقہ تھا. کہنے لگی اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہو تو امانت واپس کرنی چاہیے یا پاس رکھنی چاہیے؟ تو شوہر نے کہا کہ امانت ہوتی ہے، اسے تو واپس کرنا چاہیے. تو بیوی نے کہا کہ پھر آپ کا بیٹا امانت تھا نا، وہ واپس چلا گیا. پھر ان کے شوہر کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ کھانا دیا، ہم بستری کی، تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، میرا بیٹا فوت ہو گیا. وہ نہ ان کو غصہ آیا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی نے نہیں مجھے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
یہ اس کا صبر ہے نا, اس عورت کا صبر تھا. کوئی عورت برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ معاف کرے, عورت ذرا سی بچے کے اوپر تکلیف آ جائے تو کتنا واہ ویلا کرتے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا کہ جو تم نے رات گزاری ہے نا میاں بیوی نے, اللہ تمہاری رات میں برکت عطا فرمائے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا, ایک بیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بچہ پیدا ہوا نا, بچہ پیدا ہوا تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑتی دی, جیسے آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں نا گڑتی نہ دو, یہ وہ نا, اس کو کچھ نہ دو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے کھجور منہ میں نا بریک کر کے اس کو گڑتی دی, پھر آپ نے گڑتی دی, اس کے لیے برکت کی دعا کی کہ اللہ اس میں برکت ڈالے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا, وہ اس عورت کی صبر کا نتیجہ تھا. کہ کیا ہوا کہ روایت میں آتا ہے اس بچے سے آگے 9 یا 12 بچے پیدا ہوئے اور سارے عالم دین اور حافظ بنے. تو تکلیفیں آتی ہیں, زندگی کا حصہ ہے, لیکن پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے ہر تنگی کے بعد آسانی رکھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت ہی مانگنی چاہیے. ہم بڑے کمزور ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھے.